गट माहे रिजने सिद्ध है, अने गट माहे अनहद चाला, गट माहे बाग लगाया बाबू, अने गट माहे सिंचण हारा बदू, गट माहे सिंचण हारा, गट माहे सिंचण हारा बदू, गट माहे सिंचण हारा अबदू, गट माहे नवखंड पृथ्वी, अने गट माहे कैलाशा, गट माहे 7 समंदर का वासा, पण गुर बिना जाए प्यासा बदू, गुर बिन जाए प्यासा अबदू, गुर वचने घट शोधन कीजे, तो गुर नर दर्शन पाया, कहे पीरा हसन कबीर दिन, सुनो गतियों लोका, तेने आवा गमन छोड़ाया बदू, आवा गमन छोड़ाया। खुदा हाज़िर इमाम नजातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम के पाक मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वाइस की शुरुआत हमेशा की तरह आज भी कुछ फरमान मुबारक से करें। सभी फरमान सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह के भी रख रहा हूं। मौला फरमाते हैं, तमाम इंसानों के दिल के अंदर खुदा बैठा है, तुम्हारी आंख से भी ज्यादा अल्लाह तुम्हारे करीब है। खुदावन करीम का नूर तुम्हारे दिल के अंदर है, उस नूर को दिन ब दिन बढ़ाओ। मोमन फरिश्ते से भी ऊंचे मकाम पर जा सकता है। तुम उसी रास्ते के ऊपर हो। मोमन की ख्वाहिश इच्छा आगे बढ़ने की होनी चाहिए। फरिश्ते के दर्जे के बाद जो चीज है वहां जाने का ख्याल रखो। उससे बढ़ के ज्यादा बड़ी चीज दर्जा कोई नहीं है। उससे बढ़ के ज्यादा बड़ी चीज दर्जा कोई नहीं है।
انسان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اگر تمہارے میں سے کوئی کوشش کرے کہ مجھے پیر صدردین، پیر شمس جیسا بننا ہے، تو آپ بن سکتے ہو، آپ اس سے بھی آگے جا سکتے ہو، آپ اس سے بھی آگے جا سکتے ہو۔ اس کے لیے بلند ہمت چاہیے۔ دیکھو، جو وہاں پہنچے وہ اپنے روح کے عاشق تھے، روح کے دوست تھے۔ تم بھی روح کے دوست بنو، لیکن تم بادام کے چھلکے کھاتے ہو، بادام کا مغز کی لذت تم نے چکھی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں تم مغز کھاؤ تو دین کی زیادہ معلومات ہو، تمہیں زیادہ یقین اور خوشی حاصل ہو۔ پھل کے اوپر کا چھلکا دکھنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن صرف چھلکا ہی کھاؤ گے تو میٹھا پن معلوم نہیں پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں اندر کا ماوا جو غرب ہے وہ بھی کھاؤ۔ اسی طرح تمہارا دین، تمہارا جو طریقہ ہے، جو دین ہے، وہ ایسنس مغز سے بھرپور ہے، یعنی اس میں نور بھرا ہوا ہے۔ اسماعیلی سچپن کا بھید، سیکریٹ سمجھو۔ مذہب کا جو فائدہ لینا ہے وہ باطنی ہے، لیکن تمہیں صرف ظاہری کام چاہیے، باطن کے اوپر نظر نہیں ڈالتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں تم اونچے مقام پر جانے کا خیال رکھو۔ خانہ ودان، خانہ ودان، خانہ ودان۔ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے اوپر سرکار امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی جوابداری رکھی ہے ہم الوائزوں مشنریوں کے اوپر، اور وہ جوابداری یہ رکھی ہے کہ الوائزوں کو چاہیے کہ میری جماعت کو روحانیت کے اندر تیار کرے۔ مولا نے کہا کہ اس طریقے سے الوائز روحانیت میں تیار کرے کہ جیسے اسکول کے اندر ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو تیار کرتا ہے، ودیارتھی کو تیار کرتا ہے۔ مولا نے کہا ہم چاہتے ہیں اس طرح الوائز جماعتوں کو روحانیت میں تیار کرے۔ دینداروں، بہت مشکل کام ہے، ہمارے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن جیسے ایچ پی سی کی وائس کے اندر رائے الوائز صاحب نے کہا تھا آخری میں کہ مکھی کامڑیا صاحبان کی دعا اور گج جماعت کی جو دعا ہے وہ ہم الوائزوں کو، مشنریوں کو انرجی دیتی ہے، ہم کو ایک انسپیریشن دیتی ہے، اور یہ انرجی اور انسپیریشن کی بدولت اور حاضر امام کی رحمت کی بدولت ہم کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جماعت کو اور اپنے آپ کو روحانیت کے اندر تیار کریں۔ ایک بات ہم وقتاً فوقتاً لیکچروں کے اندر، واعظوں کے اندر سنتے ہیں، مولا کے فرمان میں بھی آئی ہے، اور وہ بات یہ کہ اللہ کے اس مخلوق کے اندر ہے، اس میں انسان کا جو کریشن ہے، انسان کی جو پیدائش ہے، وہ بیسٹ کریشن ہے، وہ گریٹسٹ کریشن ہے، اور اللہ نے ہم کو ایک القاب دیا ہے اشرف المخلوقات کا، کہ میری مخلوق کے اندر انسان جو ہے وہ اعلیٰ میں اعلیٰ ہے، وہ میرا اعلیٰ سے اعلیٰ کریشن ہے۔ اتنا بڑا القاب ہم انسانوں کو ملا ہے، لیکن دینداروں، ان انسانوں کے لیے آج جو باتیں سامنے آتی ہے، جو لکھنے میں آتا ہے، اس کے اوپر سے ایسا جو لکھنے میں آتا ہے
اس کے اوپر سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس درجے کو ہم بھول چکے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اتنا اعلیٰ درجہ کیوں دیا، اشرف کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ نے ہم کو عقل جیسی چیز دی ہے، اللہ نے ہم کو فری ول دیا ہے، اللہ نے ہمارے اندر برین پاور دیا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ نے اپنا ایک الہی حصہ ہمارے اندر پوشیدہ چھپا کے رکھا ہے، اور اسی لیے پیر نے گنان کے اندر فرمایا کہ اے بندے خدا، عبدو یعنی اے بندے خدا، عبداللہ غلام، عابد کو بھی عبد کہتے ہیں، لیکن اے بندے خدا، تیرا یہ جو جسم ہے جس کو اللہ نے اشرف کہا، وہ کرامتوں کا گھر ہے، وہ کرامتوں کا گھر ہے۔ تیرے جسم کے اندر پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، تیرے جسم کے اندر سات سمندر سمایا ہوا ہے، تیرے جسم کے اندر ایک باغیچہ لگایا ہوا ہے، اور اس باغیچے کو ہرا بھرا اور گرین رکھنے والا بھی تیرے اندر ہی بیٹھا ہے۔ حسن قبردین کہتے ہیں اے بندے خدا، اپنے مرشد کے حکم پہ اوپر چل کے، فرمان کے اوپر چل کے تو اپنے اس جسم کے اندر سرچ کرنے کی کوشش کر، تو تیری زندگی کامیاب گنے جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ دینداروں، جس کو اتنا بڑا لقب ملا ہے، اتنا بڑا ٹائٹل ملا ہے، اس انسان کے لیے آج کیسی کیسی باتیں سامنے آتی ہے جو آپ کے نالج میں بھی ہے، ہمارے نالج کے اندر بھی ہے۔ 1985 میں فرسٹ ٹائم، میں نے گئی وائز میں بھی کہا تھا کہ میں یو ایس اے کے اندر تھا، پہلی مرتبہ آیا ویسٹرن کنٹری کے اندر۔ مجھے ایک چیئرمین انہوں نے کہا کہ چلو تم کو تھوڑا سٹی پھرا کے آؤں، نیو یارک میں یا شکاگو میں شاید، اور مجھے گھمانے لے کے گئے، سب اچھی اچھی جگہیں دکھائی، اور اس کے بعد مجھے کہاں لے کے گئے پتا ہے؟ مجھے کہا چلو ایک عجیب جگہ پہ لے کے جاؤ۔ جگہ عجیب تو نہیں ہے، آپ کے خیال میں ہوگی، آپ کے دیش میں بھی ہوگی، لیکن ایک عجیب و غریب چیز وہاں پر ہے، اور مجھے زو میں لے کے گئے۔ زو جو اینیمل لوگ کہتا ہے نا، ہمارے یہاں رانی باغ کہتے ہیں، گاندھی گارڈن، تو زو کے اندر سب پھراتے ہیں مجھے، اور وہاں وائلڈ اینیمل رکھے ہوئے ہیں، خوفناک جانور رکھے ہوئے ہیں، لائن رکھا ہوا ہے، الگ الگ دیش کے لائن تھے کہ بھئی یہ انڈیا کا ہے، یہ افریقہ کا لائن ہے، یہ ٹائیگر یہاں کا ہے، یہ چیتا یہاں کا ہے۔ پورا زو گھمایا، اور باہر نکلنے کے ٹائم پر ایسا وہاں پر ایگزٹ رکھی گئی ہے کہ پورا زو کو دیکھ کے تم باہر نکلو تو ایک آئینہ رکھا ہے، بہت بڑا مرر رکھا ہے، اس کے سامنے تم کو آنا چاہیے، اور سب وہ آئینے کے پاس سے گزرے، پہلے آئینے میں دیکھے اپنے آپ کو۔ مجھے چیئرمین کہتے ہیں ذرا دیکھو تم آئینے کے اندر۔ ان کا بھائی آئینہ کیا آئینہ ہے، تھوڑا اچھا تھا کہ ٹیڑھا میڑھا چہرہ ہوئے تو گلیمر والا دکھے، رائٹ؟ اور آئینہ دیکھنے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ ہاں بازو میں باچو، ابھی بازو میں پڑھو۔ تو بازو میں کیا لکھا تھا پتا ہے؟ بازو میں لکھا ہے یو آر لوکنگ ایٹ ون آف دی موسٹ ferocious animal in the world. The only animal that kills its own kind. સિંહ, વાઘ, ચીતા વગેરે ભયંકર પ્રાણીઓ જોયા પછી હવે તમે દુનિયાના એથી પણ વધારે ભયંકર પ્રાણી સામે ઊભા છો। સિંહ અને વાઘ તો બીજા પ્રાણીઓને મારે છે, તેઓ પોતાની જાતિને નથી મારતા। જ્યારે એક ઇન્સાન જ એવો ભયાનક જનાવર છે જે પોતાની જાતિને મારે છે, જે પોતાની જાતિને મારે છે। इंसान જ एक एवो भयानक जनावर छे कि बाघ को नहीं खाता है। और इसी के लिए कभी कभी ऐसे आर्टिकल आते हैं, ऐसी किताबें छपती है कि ऐ मानवी तू मानवी था,
کبھی لائن کے لیے لکھا ہے کہ اے لائن تو لائن ہو، اے انسان تو انسان بن جا۔ اور دینداروں، میں اللہ کا شکر مانگتا ہوں، ہم سب، میں نہیں، میں اللہ کا شکر مانتا ہوں کہ اے اللہ، تو نے ہم کو انسانی جسم کے اندر پیدا کیا، تیرا شکرانہ۔ اے اللہ، دوسرا شکرانہ کہ تو نے دین اسلام کے اندر پیدا کیا، تیرا شکرانہ۔ اے اللہ، تیرا تیسرا شکرانہ کہ دین اسلام میں تو نے ہم کو اسماعیلی طریقے کے اندر پیدا کیا، اور تیرے مظہر، اللہ کے مظہر امام کی مریدی کے اندر تو نے ہم کو رکھا، ہم تیرا شکرانہ مانتے ہیں۔ وہ حاضر امام نہیں چاہتا ہے کہ اس کے روحانی بچوں کے اندر حیوانیت پناہ آوے۔ حاضر امام چاہتے ہیں میرا روحانی بچہ یہ جسمانی زندگی چھوڑنے کے پہلے انسان میں سے فرشتے میں سے پیر کا درجہ، اور پیر سے بھی آگے وہ نکل سکتا ہے کہ اس سے اناتی اونچو بیچو کوئی درجہ نہ تھی۔ وہ کون سا درجہ ہے؟ انسان میں سے فرشتے میں سے پیر کا درجہ، پیر سے بھی آگے ایک درجہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی درجہ نہیں۔ حاضر امام یہ چاہتے ہیں اپنے روحانی بچوں کے لیے، اور اس کے لیے ہم کو ہمارے طریقے میں، ہمارے دین کے اندر کچھ سٹیپ بتانے میں آئے، کچھ زینے بتانے میں آئے ہیں، کچھ پگتھیے بتانے میں آئے ہیں، اور وہ پگتھیوں کے اندر شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، یہ چار ہم کو بتانے میں آئے ہیں، ہمارے پیر کے طرف سے، ہمارے اماموں کے طرف سے، اور وقتاً فوقتاً ہم کو اس بات کی یادداشت دلانے میں آتی ہے لیکچروں کے ذریعے، وائزوں کے ذریعے۔ لیکن دینداروں، فرمان کی روشنی کے اندر، کچھ واقعات کی روشنی کے اندر، اگر میں یہ کہوں کہ ہم اسماعیلی، ہم حاضر امام کے روحانی بچے، شریعت اور طریقت کو ہی حقیقت اور معرفت سمجھ کے آگے سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، میجورٹی انڈو پاک کے اسماعیلی، پیر کے بودھیلے اسماعیلی جو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، وہ حاضر امام کی جو خواہش ہے کہ تم شریعت میں سے طریقت میں آؤ، طریقت میں سے حقیقت میں آؤ، حقیقت میں سے معرفت کے اندر آؤ۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ہم میجورٹی انڈو پاک کے اسماعیلی یہ شریعت اور طریقت سے آگے ہم سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے شریعت اور طریقت کو مغز سمجھ لیا، جو سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ تم چھلٹے کھاتے ہو، تم مغز نہیں کھاتے، تم چھلٹے کھاتے ہو، تم مغز نہیں کھاتے۔ اور مغز نہ کھانے کی وجہ سے، اور صرف وہی چکر کے اندر گھومنے کی وجہ سے حضرت امام نے کیسے کیسے کیا کیا فرمان کیے ہیں، اور کیسی کیسی باتیں بنی ہیں، کیسے کیسے واقعات بنے ہیں۔ لیکن پہلے ہم شریعت اور طریقت کی بات کریں۔ شریعت اور طریقت میں حضرت امام آئے، مولا آپا کی پدرامنی ہوئی، میوانی کا کام کاج چالو ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ آئی، بچی تھی، جوان بچی تھی، وہ آئی، ہاتھ میں اس کے پلیٹ ہے، حضرت امام کی حضور میں آئی تو زیادہ تر ہم لوگ کیا لے کے جاتے ہیں؟ سویٹس لے کے جاتے ہیں، رائٹ؟ وہ بچی لے کے آئی جلیبی۔ حضرت امام نے دیکھا، مولانا حضرت امام نے فرمایا کہ میرے لیے ہے، یس خدا بھی۔ اور تو حضرت امام کچھ فرماوے تو کیا کہتی ہے پتا ہے؟ خدا بن، میں سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرے پروفیسر نے تھوڑے دن پہلے بتایا کہ جو بہت سخت کام کرتا ہے، بہت ہارڈ ورک کرتا ہے، اس کے اندر سے گلوکوز کم ہو جاتا ہے،
تو اس کو میٹھا کھانا چاہیے تاکہ اس کا گلوکوز جو کم ہو جاتا ہے نا وہ سربر ہو جاوے. تو مولا میں نے آپ کے لیے جلیبیاں لائی. اس کے اندر سے گلوکوز کم ہو جاتا ہے تو اس کو میٹھا کھانا چاہیے تاکہ اس کا گلوکوز جو کم ہو جاتا ہے نا وہ سربر ہو جاوے. تو مولا میں نے آپ کے لیے جلیبیاں لائی. حضرت امام نے ایکسپٹ کیا، لیکن حضرت امام نے فرمایا کہ کل تو میں چلے جاتا ہوں، پھر کیا کرے گی؟ تو کہتے ہیں خداوند میں جماعت تھار میں لے کے جاؤں. اب شروع نہیں ہو جانا، نہیں تو طریقہ بورڈ اور مکھی کامڑیا بولیں گے کہ نیا پرابلم کریٹ کر کے گئے. ٹھیک ہے، یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امت روایت میں کھو گئی، یہ امت روایت میں کھو گئی، اور جو حقیقت تھی وہ خرافات میں کھو گئی. اے بندے اٹھ کر لے روح کے کچھ کام کہ ساری زندگی باتوں ہی باتوں میں کھو گئی. وہ چکر شریعت اور طریقت کو ہی ہم نے معرفت اور حقیقت سمجھ لیا. میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ محبت مت جتاؤ، یہ ہمارا پیار ہے کہ مولا کے لیے ہم اتنا محبت رکھتے ہیں کہ ارے خداوند میں نے لیڈروں سے سنا ہے، وہ لڑکی کہتی ہے کہ خداوند میں نے لیڈروں سے سنا ہے، وائزوں میں سنا ہے کہ آپ 18 گھنٹہ کام کرتے ہیں، بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں، تو آپ کا بھی گلوکوز کتنا کم ہو جاتا ہوگا. تو بس اتنا ہی ہم سوچتے ہیں کہ مولا 18 گھنٹہ کام کرتا ہے، اس سے آگے ہم نہیں سوچ سکتے کہ اس کے علاوہ حاضر امام ہمارے پاس سے کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، کیوں وہ 18 گھنٹہ کام کرتا ہے، کیوں ہم اس کا کام کم نہیں کر سکتے ہیں، کیوں اس کو ہم آرام نہیں دے سکتے ہیں. اور حاضر امام جو ہمارے پاس سے جو چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا چھوڑنے کے پہلے، جسد چھوڑنے کے پہلے میں چاہتا ہوں میرا روحانی بچہ ایک اعلیٰ مقام کے اوپر کم از کم کچھ مقامات حاصل کرے. مولا نہیں چاہتا ہے کہ حیوان کے جیسی ہماری زندگی چلے جائے. اور وہ حقیقت اور معرفت کا رستہ کیا ہے جو آج میجورٹی دنیا کے اندر ہم اس کے طرف توجہ نہیں دیتے؟ تاکہ شریعت اور طریقت میں برابر ہے. آؤ کھانے آو، ناندیو لاو، مجلسوں میں داخل تھاؤ، خدمتوں کرو، موٹی موٹی منڈلیوں میں. یہاں مذہب پورا نہیں ہوتا ہے. میں نے اتنے سارے فرمان سلطان محمد شاہ کے نکال کے پڑھے آپ کے سامنے، لیکن صرف یہ 2 زینے پکڑنے سے اور باقی کے 2 زینے چھوڑ دینے سے ہم کتنے نقصانی کے طرف جا رہے ہیں وہ ہوش نہیں ہے. یا تو پتہ ہے تو بھی ہم آنکھ آڈا کان کرتے ہیں، نظر اندازی کرتے ہیں. اور وہ حقیقت اور معرفت کا رستہ ہے صبح کا جماعت خانہ، بیت الخیال کی عبادت، 5 بجے کی حاضری، 5 بجے کی حاضری، 5 بجے کی دعا. زندہ رہو. آتی چاند رات سے ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان مہینہ شروع ہوتا ہے، اور رمضان مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر ہم کہتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ایک بات آپ کو بتاؤں گا، لیکن سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے رمضان مہینہ میں گھنی عبادت کرجو، گھنی عبادت کرجو، گھنی عبادت کر. لیکن شروعات تو کرو ابھی سے. زندہ شروعات تو کرو ابھی سے. مولانا رومی نے فرمایا کہ اے شیخ کیا ڈھونڈتے ہو شب قدر کا نشان؟ ہر شب ہے شب قدر اگر تو ہے قدردان. شب قدر کی رات کو ابھی بھی مسلم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کو تو شکر مولا کا کہ آگا علی شاہ ماں باپ نے فرمایا کہ رمضان مہینے کی 23ویں رات
شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، لیکن پھر بھی یہ سیکرٹ رکھنے میں آیا ہے کہ آخری 10 دن کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اس کے لیے مولانا رومی نے کہا کہ کیا ڈھونڈتے ہو، اگر تو قدردان ہے تو ہر رات تیری لیلۃ القدر ہے۔ اسماعیلی کے لیے ایک ایک رات لیلۃ القدر ہے، لیکن اس کے طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے کتنے نقصانی میں جا رہے پتا ہے؟ میں فرمان اور واقعات رکھ کے آگے بڑھتا جاؤں اور پھر ڈیسائیڈ کرو کہ حیوان طریقے سے چلے جانا ہے یا جیسا مولا چاہتا ہے ایسا ہم جانا چاہتے ہیں۔ شاہ کریم حاضر امام آئے، بہت لمبی بات ہے، شاید سنی ہوئے، لیکن مجھے لگتا ہے میجورٹی نے نہیں سنی ہوئے۔ حاضر امام مکھی سے کہتے ہیں نزدیک آ، اور حاضر امام قرآن رکھے ہاتھ میں، قرآن کو کھولے اور آخری سورہ نکالی، سورہ ناس، آخری 2 سورہ، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ایک آیات کے اوپر حاضر امام ہاتھ رکھتے ہیں، حاضر امام مکھی صاحب سے کہتے ہیں مکھی ریڈ دس آیات۔ مکھی صاحب پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ حاضر امام انگلی رکھے، مکھی صاحب پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ حاضر امام بند کر دیے اور مجھے کہتے ہیں ہی ویریا مولا، ایسا بیٹھ گئے، قرآن بند کر دیے اور ایسا بیٹھ گئے۔ بولے میں پریشان۔ پھر میں نے کہا خداوند اینی تھنگ رانگ؟ تو حاضر امام فرماتے ہیں یس، پہلا دیدار آج، کل سے دھارمک کام ہے، اور آج پہلے دیدار کے اندر میں پورے کمپلیکس میں پینڈول کے اندر پھرا، اور مکھی تجھے پتا ہے مجھے کیا ویوز ملے، وائبریشن ملے؟ جماعت کے اندر عرشا، حسد، دشمنی بہت بڑھ گیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ مکھی یہ سچ ہے؟ معاف کہتے ہیں مکھی یہ سچ ہے؟ مکھی مجھے کہتے ہیں میں رو پڑا، ہاں حاضر امام یہ سچ ہے۔ پھر حاضر امام فرماتے ہیں مکھی جماعتوں کے اندر یہ زہر بڑھ گیا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ بیت الخیال کی عبادت کم ہو گئی ہے، کیونکہ بیت الخیال کی عبادت کم ہو گئی ہے۔ مکھی صبح کے جماعت کھانے کی حاضری کم ہو گئی ہے، اور اٹھاؤ فرمان 57 سے لے کے آپ کو کتنے فرمان ایسے ملیں گے جو حضرت امام نے فرمایا کہ تمہاری زندگی میں روز تھوڑی بندگی تو ہوئی جوئیے، اے بندگی تمہاری اندر انسانیت لاؤ سے، تمہاری اندر مانسائی لاؤ سے، مانسائی ہیومینٹی، انسانیت જે તમારી પાસે હોવી બહુ ضروری છે۔ اگر انسانیت چلے جاتی ہے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم حیوان ہو جاتے ہیں، ہم جانور ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان جس کے اندر خدا پوشیدہ چھپا ہے، اب کتنی بڑی بات ہے مجھے بتاؤ۔ اب یہ بات صحیح ہے جو میں کہتا ہوں کہ انڈو پاک کی جماعت جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، آج یہ چیز کے طرف لاپرواہ اور بے درکار ہے، اور ہمارے اندر یہ پوائزن پلتے جاتا ہے۔ کم از کم 5 بجے، کم از کم 5 بجے، ارے چلو لاچاری ہے، مجبوری ہے آپ کو، تو گھر پہ تو اٹھو۔ سلطان محمد شاہ نے فرمایا تمہارا گھر دور ہے، تم کو تکلیف ہے، تم کو مشکلی ہے 1937 بمبئی کے اندر، تو ہم فرماتے ہیں تمہارے گھر میں بیٹھو، ہم فرماتے ہیں 15 منٹ بندگی کرو، ہم فرماتے ہیں 10 منٹ بندگی کرو، لیکن ہم چاہتے ہیں تمہاری زندگی کے اندر عبادت کا حصہ ہونا ہی چاہیے۔ یہ ہے حقیقت اور معرفت، یہ ہے حقیقت اور معرفت۔ حضرت امام کے حضور کے اندر، اور یہ بات کہتا ہوں، یہ تو
اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ مولا معاف کرنا، کداش شاید میں غلط ہوں. آئی مولا کے حضور میں، مہمانی قبول کر لی، سب ہو گیا. حضرت امام سے کہتے خداوند عرض کرنی ہے. حضرت امام سے کہتے خداوند عرض کرنی ہے. مولا نے کہا بولو کیا ہے؟ میرا خاوند انتقال ہو گیا، میں ویڈو ہوں، میں ودوا ہوں، لیکن پیسہ بہت ہے. میرے 3-4 موٹلز ہیں، ہوٹل موٹلز. میری 5 بیٹیاں ہیں. میں آپ کے پاس ایک معافی مانگنے بھی آئے ہوں کہ میں 10 سے 12 ہزار شلنگ میری بیٹیوں کے لیے، ان کی جلدی شادیاں ہو جائے، اچھے گھرانے میں شادیاں ہو جائے، میں نے باوا اور فقیروں کے پیچھے خرچ کیے. شاہ کریم کی بات کرتا ہوں، سلطان محمد شاہ کی نہیں. اس کے لیے آپ کی معافی چاہتی ہوں کہ میں غلط راستے پہ چلے گئی. حضرت امام نے کہا تیرے کو معاف کرتا ہوں. اور کیا ہے؟ یا حضرت امام تو دعا کر کہ میری بچیوں کی شادیاں ہو جائے، ایسی دعا کر. خدا میرے پہ کیوں رحم نہیں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، 5 لڑکیاں ہیں یا مولا. حضرت امام کا جواب سنو. دیکھو، اچھے رشتے خدا کی رحمت کے برابر ہوتے ہیں. اچھے رشتے خدا کی رحمت کے برابر ہوتے ہیں. تم نے پہلے سے ہی رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں، اسے کھولو. تم نے پہلے سے ہی رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں، اسے کھولو. جب آپ کسی کی شادی میں جاتے ہو نا، اور جس لڑکی کا گھر بستا ہے نا، تو آپ خوش نہیں ہوتی ہے، آپ جلسی رکھتی ہو اور حسد سے جلتی رہتی ہو. آپ خوش نہیں ہوتی ہو، جلتی رہتی ہو، جلسی رکھتی ہو، تو وہ رحمت تیرے گھر میں داخل نہیں ہوتی. پھر مولا فرماتے ہیں آپ کو چاہیے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، انہیں دعائیں دو، ان کے لیے دعائیں کرو، اور ہمیشہ دوسروں کی خوشی سے خوش رہو. دیکھو آپ پر بھی رحمت نازل ہوگی. عمل کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. میری دعائیں تمہارے ساتھ میں ہیں. 83 میں عریضہ رکھا اور 92 تک حضرت امام کی دعا سے اس کی سب بیٹیوں کی شادی ہوگی. حضرت امام فرمایا کہ عمل کرو اور دیکھو خدا کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہوگی. اور یہ ایک ارشاد، ایک حسرت مجھے اس ٹور کے اندر میں ہاتھ جوڑ کے معافی کے ساتھ گج جماعت کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں. یہ بات ہر جگہ ہے، ہر کنٹری میں ہے. یہ ٹور میں 3 لوگ میرے کو ملے ابھی یو ایس اے کی، یہ 2004 کی ٹور میں، اور تینوں لوگوں کی ایک ہی شکایت تھی. مجھے اتنا درد ہوا، میں نے کہا حضرت امام یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ تو کیا چاہتا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پوائزن، یہ زہر کہاں سے آ گیا ہے ہمارے اندر؟ تو جواب ملتا ہے ذکر، فکر اور گریہ جاری کو چھوڑ دیا ہے، جماعت خانے کی حاضری کو چھوڑ دیا ہے، میرے فرمان کے اوپر عمل کرنے کا چھوڑ دیا ہے، پیسے کا نشہ بڑھ گیا ہے. کیا شکایت ملی پتا ہے؟ الوائز ہمارا اسٹور ہے، ہمارا لیز ختم ہو گیا. ہم لیز کنٹینیو کرانے گئے پروپرائٹر کے پاس، مالک کے پاس جو گورا ہے، تو ہم کو کہا کہ بھائی لیز تمہارا کنٹینیو نہیں ہوگا. کیوں؟ تو بولا فلانا تمہاری کمیونٹی کا آدمی آ کے ہم کو 50,000 زیادہ دے کے اور اس نے لے لیا. استغفر اللہ ربی و آت. یہ کام امریکہ میں ابھی بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے. یہ حیوانیت ہے، حیوانیت، یہ جانور پنا ہے.
اور میں نے پچھلی وائس کے اندر کہا تھا، اپریل کے اندر جب میں نے یہاں وائس کی کہ خدا کے قہر سے ڈرو. میں امپلائی تھا آفٹر SSC ایگزام. ایک اسماعیلی کے پاس تھا، ایک نان اسماعیلی کے پاس تھا، پھر ایک اسماعیلی کے پاس تھا. اور میں نے میرے باس کے اندر یہ باتیں دیکھی. وائس تو میں 62 سے کرتا تھا. مذہب کی تعلیم، فرمان کا نالج تو بچپن سے ملتا تھا ماں کے طرف سے. اور میں بہت ٹائم سمجھاؤں، میرے باس کو کہوں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو میرے کو ڈانٹ کے خاموش کر دے وے. میں اپنے جیون کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے کو ڈانٹ کے خاموش کر دے وے کہ جاب پہ سے نکال دوں گا، یہ میرا لک آؤٹ ہے. سیم کسی کو مارنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو پریشان کرنا. اور جب میں کراچی سے پڑھ کے آیا، ملنے گیا ان کو، مجھے کہا کہ بیمار ہے. میں واللہ کہتا ہوں مولا کے گھر میں کھڑا رہ کے ان کے جسم کے اندر جو بیماری تھی مجھے دکھاتے ہیں تو اندر سے کیڑے نکلتے ہیں. کیڑے جسم کے اندر سے کیڑے نکلتے تھے، ایسے زخم لگے ہوئے ہیں اور وہ زخم کے اندر سے کیڑے لگے ہوئے. مت کرنا ایسا. حضر امام کا روحانی بچہ فرشتے جیسا ہوتا ہے. حضر امام کا روحانی بچہ حضر امام کے جیسا ہوتا ہے. مولا کہتا ہے میرے جیسے بنو. مولا کہتا ہے انسان سے آگے بڑھو، پیر کے درجے پہ جاؤ. پیر سے بھی آگے ایک بڑا مقام ہے، وہاں جانے کی کوشش کرو. تم صرف مغز نہیں کھاتے، چھلٹے کھاتے ہو. تم مغز کھاؤ تو تم کو پتا چلے کہ اسماعیلی طریقہ کیا ہے. اسماعیلی طریقہ کیا ہے. تو اگر جو ایسا کرتے ہوئے دینداروں، برائے کرم چھوڑ دو. اپنے اندر جتنے پوائزن ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرو. اور ہمارے دین کے کتنے ہیرو ہو گئے ہیں، ان کی لائف کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، اور اس میں سے کچھ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایک بات اور بتاؤں میں حاضر امام کی. حاضر امام کو کتنا دکھ ہوتا ہے. مولانا حاضر امام کے فرمان 1957 سے لے کے ابھی 2000 تک، 1957 سے لے کے 2000 تک، یہ ومن شرین حاسدین اذا حسد کی بات کی، یہ 59 کی ہے. 67 کے اندر حاضر امام کو یہ کہنا پڑا اپنے روحانی بچے کے لیے، ہم یہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ میرے کوئی روحانی بچے کا دل کالا ہے اور وہ کالا دل رکھتا ہے. امام کو یہ کہنا پڑے، وہ اشرف المخلوقات کے لیے اور وہ اس کے لیے کہ جس کے ہم مرید بنے مظہر اللہ کے لیے، کہ ہم نہیں سننا چاہتے ہیں. اور 2000 کا فرمان ابھی شام کو میں نے پڑھا، میرے پاس ابھی بھی کاپی پڑی ہے، آپ کو پڑھنے ہوئے آپ کے پاس آ گئی ہے. درخانہ کا لاسٹ فرمان 27 اکتوبر کا، کراچی کا. میں تو سینٹنس پڑھا تو میری آنکھیں بھر کے آئی کہ آج حاضر امام کو ہم کو ایسا کہنا پڑتا ہے. پلیز مولا کہتے ہیں پلیز ریممبر، مہربانی کر کے یاد کرو، مہربانی کر کے یاد رکھو. تم کہاں سے بھی آئے ہیں، کون سے دیش میں سے بھی آئے ہیں، کون سے کلچر میں سے آئے ہیں، کون سے بیک گراؤنڈ میں سے آئے ہیں، لیکن پلیز یاد رکھو کہ تم ایک حاضر امام کو ماننے والے ہیں. اور پھر کہتے ہیں پلیز مت لڑو آپس میں، مت لڑو. 2000 کا فرمان ہے، یعنی ابھی بھی ہماری حالت ایسی ہے کہ آج بھی حاضر امام کو یہ اپیل کرنی پڑتی ہے، مت لڑو آپس کے اندر، amongst yourself. ڈونٹ فائٹ. مولا کہتے ہیں ڈونٹ فائٹ. یہ سب کیوں ہو گیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے بہت کارن ہے، لیکن مین کارن ہم نے ذکر فکر کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے عبادت کو چھوڑ دیا ہے،
ہم نے صبح کے جماعت کھانے کو چھوڑ دیا ہے۔ حاضر امام ایک روحانی بچے کو پوچھتے ہیں، انڈیا والا، بہت بڑی بات ہے لیکن ایسنس بول دوں۔ حاضر امام فرماتے ہیں، آپ صبح جماعت کھانے جاتے ہیں؟ کہتا ہے ہاں مولا میں جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ بیت الخیال میں جاتے ہیں؟ بولے ہاں خدا۔ 4 بجے جاتے ہیں کہ 4 بجے کے پہلے جاتے ہیں؟ بولے کبھی 4 بجے جاتا ہوں، کبھی 4 بجے کے پہلے جاتا ہوں۔ حاضر امام نے فرمایا کیسی اٹینڈنس رہتی ہے؟ تو کہتا ہے خداوند اتنی اچھی نہیں ہے، اوکے آپ ورلڈ ٹور بھی جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ بیت الخیال میں جاتے ہیں؟ بولے ہاں خداوند۔ 4 بجے جاتے ہیں کہ 4 بجے کے پہلے جاتے ہیں؟ بولے کبھی 4 بجے جاتا ہوں، کبھی 4 بجے کے پہلے جاتا ہوں۔ حاضر امام نے فرمایا کیسی اٹینڈنس رہتی ہے؟ تو کہتا ہے خداوند اتنی اچھی نہیں ہے، اوکے آپ ورلڈ ٹور بھی کرتے ہیں آپ کے بزنس کے لیے؟ بولتا ہے ہاں خداوند میں ورلڈ ٹور بھی، وہاں بھی جاتے ہیں جماعت کھانے؟ بولے ہاں۔ کہاں کہاں جاتے ہیں؟ تو سب دیش کے نام دیتا ہے۔ وہاں کیا کنڈیشن ہے؟ تو بیچارہ کہتا ہے کہ اچھی کنڈیشن نہیں ہے خداوند۔ بھی صدر پردھان آ رہے ہیں آپ کے یہاں، اس کو پوچھ کے دیکھنا۔ وہ پرسن نے صدر پردھان کو خاص بات کی، نوٹ کرایا ڈیٹ بیٹ کے ساتھ۔ حاضر امام فرماتے وہاں کنڈیشن کیا ہے؟ بولے اچھی نہیں ہے۔ حاضر امام کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ میرا دادا اپنی پوری زندگی دے دیا، میں نے اپنی پوری زندگی دے دی، میں نے اپنے بچوں کی زندگی دے دی، میری جماعت کو ہجی کچھ چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ میری جماعت کیوں نہیں سمجھتی ہے کہ میرا طریقہ ظاہری طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ باطینی طریقہ ہے، معرفتی طریقہ ہے۔ اور باطن یعنی ہم چاہتے ہیں میرے روحانی بچے عبادت بندگی کے کانسیپٹ کو سمجھیں۔ اور وہ انڈیا والا شخص کہتا ہے کہ یہ لاسٹ سینٹنس بولے حاضر امام کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، حاضر امام کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ یہ رحمتیں، یہ بلیسنگز، یہ نعمتیں میں نے صبح کی ایک وائز میں یہاں ساؤتھ کے جماعت خانے میں کہا تھا 2001 میں کہ 2 میں، کہ جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، جتنی عظمتیں، جتنی کرامتیں، جتنی نعمتیں صبح کے جماعت خانے میں آپ کو ملے گی وہ کبھی نہیں ملے گی۔ اتنی بخشش ہے، اتنی بخشش ہے۔ اور اس سے آہستہ 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 ہمارے اندر معنویت آئیں گی، ہمارے اندر انسانیت آئیں گی، ہمارے اندر رحم دلی آئیں گی، ہمارے اندر دیا آئیں گی، دوسرے کے دکھ کو سمجھنے کی طاقت آئے گی۔ مولانا سرکار سلطان محمد شاہ وارث مولو کو پوچھتے ہیں، 2-3 ہیرو کے بات کرتا ہوں، اسماعیلی ہیرو، اور دیکھو کہ امام نے معاف کیا پھر بھی انہوں نے بیت الخیال کو چھوڑا نہیں۔ وارث مولو کو پوچھتے ہیں، مولو آپ اپنے بزنس کے اوپر اپنے اسٹور کے اندر کام پہ سب کو رکھتا ہے؟ بولے ہاں۔ اسماعیلی کو رکھتا ہے؟ ہاں خدا بنا اسماعیلی کو بھی رکھتا، بہت کھانا بدان۔ تیرے کو حیران کرتے ہیں، جس کو تو جاب پہ رکھتا ہے، نوکری پہ رکھتا ہے، وہ تیرے کو حیران کرتے ہیں کبھی؟ تو بولے ہاں خداوند، کبھی کبھی پریشان کرتے ہیں، حیران کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ یا مولا میں ان کو بٹھاتا ہوں، بٹھا کے ان کو سمجھاتا ہوں، ان کو نصیحت دیتا ہوں، ان کو فرمان کے ریفرنس دیتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو اسماعیلی ہے، اچھا بہت اچھا کام کرتا ہے، دیکھو وارث یہ جو تو کام کرتا ہے نا، یہ تیری دعا عبادت بندگی کے اندر ہم قبول کرتے ہیں۔ تو میرے روحانی لاچار محتاج بچوں کو سنبھالتا ہے نا، ہم دعا عبادت بندگی کے اندر قبول کرتے ہیں۔ وارث طیاب ویلجی کو کہتے ہیں مولانا سرکار سلطان محمد شاہ، اس کے گھر پہ گئے 1935 کے اندر، مولانا سلطان محمد شاہ اس کے گھر پہ گئے اور اس کے فیملی والے کو فرماتے ہیں، وارث دیا بھائی ویل جی،
اتنا اعلیٰ کام کیا، اتنا بہترین کام کیا. مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو وزیر اسماعیل گانگجی کے درجے کے اوپر رکھا ہے. ہم نے اس کو وزیر اسماعیل گانگجی کے درجے کے اوپر رکھا ہے. دیکھو، حضرت مولا مرتضی علی سے لے کے آج دن تک ایسے مقام کے اوپر بہت کم لوگ پہنچے ہیں. ہم نے اس کی بیت الخیال کی عبادت کو معاف کر دیا تھا، پھر بھی وارث طیب ویل جی اپنی عبادت کو کبھی چھوڑا نہیں. وارث طیب ویل جی اس کی روحانی ہمارے نور کے اندر شامل ہو. اب آخری کے اندر آپ کو ایک سیکریٹ بتاؤں. سیکریٹ تو نہیں ہے، لیکن فرمان پڑھتے پڑھتے میں نے زور دیا ایک، اور زور یہ دیا کہ تم فرشتے بن سکتے ہیں، تم پیر بن سکتے ہیں، اور پیر سے بھی آگے جا سکتے ہیں. اس سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہے. وہ آگے کا درجہ کون سا؟ ممباسا 9 نومبر 1905. بھگت جمعہ تیری حقیقت کہہ کے بتا. بھگت جمعہ تیری حقیقت کہہ کے بتا. تو بھگت جمعہ کہتا ہے، خداوند آپ کا حکم ہے تو میں اپنی زبان کھولتا ہوں. میں ممبئی کے اندر جب ملاقات کیا تھا تو میرا درجہ تمہارے برابر سمجھتا تھا. میں عبادت کے اندر اپنے آپ کو صحیح خدا کی حیثیت سے دیکھتا تھا. میں عبادت کے اندر اپنے آپ کو صحیح خدا کی حیثیت سے دیکھتا تھا. مولا نے فرمایا بس. اس کے بعد میں فرمایا کہ تمہیں آ چیز لیو چھو પણ એનાથી પ્યાર નથી કરતા તો કેટલું તમને નુકસાન થાય. دیکھو تو صحیح اسماعیلی طریقہ اور حاضر امام کی یہ گفٹ اور بخشش ہے کہ ہم اگر محنت کریں تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں دینداروں. لیکن جب حاضر امام دیکھتا ہے تیرے مرید فرشتے کے جیسے، تیرے مرید فرشتے کے جیسے. میں نے ایک ایسی ویکتی سے کوشچن کیا ان فرمانوں کو سامنے رکھ کے، جس نے نور دیکھنے کے اندر ہاتھ اوپر کیا تھا. نام دے دو اس کا. چلو، نشانت انڈیا والے وزیر پرمانند داس کوڑی داس وارث صاحب، جس کی باتیں میں نے بہت بتائی ہیں. He was the honorary alwise. اور حاضر امام نے اور سلطان محمود شاہ نے نور کا پوچھا، ہاتھ اوپر کیا. وہ وزیر صاحب سے میں نے پوچھا کہ آ فرمان سلطان محمود شاہ، તમે પીર બની શકો છો, તમે ફરિશ્તા બની શકો છો, તમે એનાથી પણ આગળ જઈ શકો છો, જેનાથી આગળ વધીને કોઈ દરજ્જો નથી. مجھے سمجھ نہیں پڑتی ہے. مجھے تھوڑا پردہ رکھ کے بات کی. آپ کو یاد ہے حاضر امام منصور کی بات کرے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی سنو. مجھے کہتے ہیں بھگت کالا روڈا. جو نا بھگت کالا روڈا، ہی واز آنرری الوائز. کالا روڈا نام تھا. مجھے کہتے ہیں پیر سبزالی نے کہا، وزیر اسماعیل گانگ جی، ایسے 4-5 نام دیے. એ લોકો બધા નૂર જોયેલા હતા. હા. અસલમાં વાસલ થયેલા છે, ઇમામે કહ્યું છે. હા. અસલમાં વાસલ યાને ક્યા? મુझे સમજાते हैं. अल्लाह का नूर का ओशन, समझना, अल्लाह का नूर का दरिया, उसमें वो कतरा समा गया. वो हमारे अंदर जो अल्लाह का हिस्सा है ना, मैंने कहा डिवाइन, वो उसके अंदर समा गया. मुझे कहते हैं कि जो આ નાના નાના જે કતરા છે ને એ નૂરના અંશ છે ને એ બધા ખુદામાં સમાઈ ગયા. એ લોકોની ઇબાદત, એ લોકોની કરણી, એ લોકોનું રહેન સહેન, એ લોકોની પરેજગારી ચાલી ગયા. બરાબર છે? બરાબર છે. હવે સાંભળ, મુझे કહેતે हैं અલ્લાહના નૂરમાંથી બીજી રૂહાનીઓ નીકળતી જાય છે. मैंने कहा हाँ, रोज ઘણા પેદા થાય છે. બરાબર છે?
શાહ કરીમ હાજર ઇમામનો જન્મ ક્યારે થયો? મેને કહા 13 ડિસેમ્બર 1936. અને નૂર ક્યારે મળ્યું? તો મેને કહા 11 જુલાઈ 1957. તો 13 ડિસેમ્બર 1936 જે શાહ કરીમનો જિસ્મ પેદા થયું એમાં એ આત્મા કયો હતો? उसमें वो रूह कौन सा था? अभी शाहजादा रहीम है, उसमें कौन सा रूह है? शाहजादा हुसैन है, उसमें कौन सा रूह है? इमाम के घराने में जो जन्म लेते हैं उसके अंदर कौन सा रूह है? मुझे कहते हैं कि वो रूह होगा जिसको सुल्तान मोहम्मद शाह ने कहा वजीर रहीम वजीर बसरिया एनी माँ अहले बेतना दरज्जे पहुंचा छे। कहते हैं कि वो रूह होगा जिसको सुल्तान मोहम्मद शाह ने कहा वजीर रहीम वजीर बसरिया एनी माँ अहले बेतना दरज्जे पहुंचा छे। अहले बेत यानी नूर के दरिया के अंदर चले गए और वो अल्लाह है, मालिक है, उस रूह को वापस निकाला और एक ऐसे जिस्म में डाला जो जिस्म इमाम के खानदान के अंदर जन्म ले। कितनी ऊंची फिलोसफी! मैं तो हैरान हो गया। मुझे कहते हैं कि कदाच ए रूह जे नूर में मળી ગયું અને કદાચ કાળુડાની રૂહાની હોય। અને फिर कहते हैं એટલે સુલતાન મોહમ્મદ શાહે ફરમાવ્યું તમે મારા જેવા થાઓ। એના જેવા કપડા પહેરીને નહીં, એની જેવી લાઈફસ્ટાઈલ રાખીને નહીં, પણ એની ફિલોસોફી એક આ પણ છે, રૂહાની ફિલોસોફી। જાહેર રીતે પણ કે ઇમામની રહેણી કરણી, ઇમામની ચાલ ચલગત, મૌલા કેટલા પાક અને સાફ છે, પણ બાતુનની અંદર કે इमाम एक रूह लेके पैदा होता है जिंदा। और सरकार इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने वजीर पीर सब्जाली के लिए जो बात बताई वो, और लैलतुल कदर के बारे में जो बात है वो कह के आहिस्ते आहिस्ते वाइज बंद करें। सब्जाली की बात हमने सुनी हुई है, लेकिन फरमान बहुत अच्छा है। लेकिन ये फरमान की आखिरी में सुल्तान मोहम्मद शाह क्या फरमाते हैं पता है? કે 50 વર્ષમાં અમે એક જ જણાને આ પીરનો લકબ આપ્યો છે। અગર તમારામાંથી કોઈ કોશિશ કરે તો તમે પણ પીર જેવો લકબ પામી શકો છો, સબ્જાલી જેવો લકબ પામી શકો। खुला रखा है, खुला। और कोई इतना, मैंने गए वक्त कहा कि टेंशन रखने की, कि ऐसा सोचने की कि बाप ये कैसा होवे, कुछ नहीं। सीधी सादी सिंपल जिंदगी जियो, अच्छी नेक ईमानदारी की कमानी करो, किसी को मदद करो, मौला के फरमान पे चलो, ठीक है, और निकालते जाओ अपनी जिंदगी, बराबर है। मौला फरमाते हैं सब्जाली ने अफ्रीका, सिंध, पंजाब, ग्वादर, हिंदुस्तान में मजहब को रोशन किया। सब्जाली ने अफ्रीका, सिंध, पंजाब, ग्वादर, हिंदुस्तान में मजहब को रोशन किया। उसने अपनी रूहानी ताकत हजारों इंसानों को बताई, दूसरी कौम वाले को भी बताई। उसने अपनी रूहानी ताकत दूसरी कौम वाले को बताई और हमारे मजहब की रूहानी माना दूसरों को समझाई। फिर फरमाते हैं सब्जाली हकीकती मोमिनों का अमलदार था, दुनिया में से चला गया। दुनिया को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसकी रूह के लिए बहुत फायदा हो गया। वो हकीकी खुशहाली में पहुंच गया। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जिंदगी के आखिरी वक्त उसे जाहिर का कोई भी दुख नहीं था। जिंदगी के आखिरी वक्त जाहिर का कोई दुख नहीं था। ये सबसे बड़े में बड़ी बात है कि हमारा जब रूह निकलता होवे, जब जिस्म छूटने का टाइम होवे, दुनिया की कोई ख्वाहिश, दुनिया की कोई इच्छा हमारे अंदर बाकी ना रहे। ये हाजिर इमाम शाह, ये हाजिर इमाम शाह जिंदा। और मैंने बताया था, रिपीट करता हूँ कि पानी का प्याला हाथ में लिया, दुआ पड़ी और सब्जाली को पूछते हैं तेरी कोई इच्छा है? कोई इच्छा नहीं, सोए है। तेरी कोई इच्छा है? कोई इच्छा नहीं। हम तीसरी टाइम पूछता है तेरी कोई इच्छा है? नहीं मौला। खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान।
اور پانی کا پیالہ آستے 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 اس کے چہرے کے اوپر گرا دیا، پورا پیالہ. اور پیالہ بازو پہ رکھ کے مولانا سلطان مرشد باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے، اور یہاں پیر سبز علی کا روح باہر نکلا. یہاں پیر سبز علی کا روح باہر نکلا زندہ. ہمارے جیسے ہی تھے، ہمارے جیسے کھانا کھاتے تھے، جماعت کھانے آتے تھے، زندہ رہو. لیکن امام کے فرمان کو برابر شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ بتا کے اور وائس کو ختم کروں. مولانا حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرنا معرفت کا نور ہے، جسم کے لیے راحت ہے، دشمنوں سے بچنے کا ہتھیار ہے، روزی میں بے شمار برکاتیں ہیں، تمہاری دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے، جنت سے بھی اونچے مقام کے اندر داخل کرنے میں آتا ہے. ہم چاہتے ہیں اس مبارک رات کی برکت سے کوئی مسلمان محروم نہ رہے. میری یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے، اور اللہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ اٹھو، غفلت کی نیند میں سے اٹھو، اللہ تم کو پکار رہا ہے. اللہ رحم کرے اس بندے کے اوپر کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے. بندہ جب آدھی رات کو اٹھتا ہے تو اس بندے کا کپڑا اور لباس، اس کا آجو باجو کا پورا ماحول اس بندے کے ساتھ تسبیح نکالتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. اتنی رات کی عبادت کی برکت ہے. صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آلہ. ایک بات ستاڑے کے لیے مجھے کہنی ہے. جو اس ٹائم ستاڑے صبح کے چالو تھے اور میری ٹور بھی چالو تھی، اور یہ بات پتا کہ وائس کو ختم کروں کہ کتنا ہم غلط کام کرتے ہیں. ستاڑے میں آتے ہیں بھاگ بھاگ کے، 4 بجے بتی بند ہوتی ہے، آدھا جماعت کھانا خالی ہو جاتا ہے، پاٹ والے بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ تھوڑے بہت 5 میں 5 کم کے 5 میں 10 کم ہے تو آتے ہیں کہ چلو ابھی تھوڑی بندگی کر لے. اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ باہر نکل کے کتنے لوگ تو گھر پہ جا کے سو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ باہر نکل کے دھندے کی بات کرتے ہیں، بزنس کی بات کرتے ہیں. ایسا مت کرو، یہ گناہ ہے، مت کرو. جب آتے ہیں تو ستاڑا پورا کرو عبادت کے ساتھ. جاب پہ جانا ہے، نوکری کے اوپر جانا ہے، کوئی نیچرل کال آیا ہے، آپ کی ہیلتھ خراب ہے، آپ کے بچے کو سلا کے آئے ہیں اور پھر چلے جاتے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ تسبیح پوری ہو گئی، ستاڑا پورا ہو گیا. ستاڑا پورا ہوتا ہے بیت الخیال کی بندگی کے ساتھ. اور یہ امام شاہ کریم کی بڑے میں بڑی گفٹ ہے کہ میرا روحانی بچہ، میرا بیت الخیال کا ممبر، وہ ستاڑے کے بعد بھی اپنی عبادت کی پریکٹس چالو رکھے. یہ تھوڑی بہت باتیں آج بتائی ہے. حاضر امام کی خواہش ہے، حاضر امام کی اچھا ہے. حاضر امام کو بہت درد ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرو، بہت درد ہوتا ہے. جب لیڈروں کے پاس سے کچھ باتیں سنتے ہیں، کچھ واقعات سنتے ہیں تو رونے کا آ جاتا ہے. بس مولا ہم کو طاقت دے، شکتی دے، ہمت دے. یا مولا حقیقتی سمجھ دینا، تیرے طرف کی محبت دینا، نافرمانی کے کام سے بچانا، ظاہر باطن گناہوں کو معاف کرنا، صبح شام جماعت کرنے آنے کی اعلیٰ شکتی، ہمت اور پریرنا دینا، دیا کر کے، فضل کر کے، مہر کر کے، جانے انجانے گناہ معاف کر کے، جلد واپس USA آ کے آپ کے ظاہری
اور بندگی کے اندر باطنی دیدار نصیب کرنا. گلگت جماعت کے ہے زندہ. صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمدین و آل محمد. خانہ بدان